السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، الدرس الثالث، اور تیسرا سبق مرکب سے متعلق ہوگا کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، اب ان دونوں کی ہم الگ الگ تعریف کریں گے اور ان کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرکب کی پہلی قسم مرکب مفید۔ اب ہم مرکب مفید کی تعریف کریں گے اور مرکب مفید کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب خواہش معلوم ہو۔ مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، جیسے حسن حاضر، حسن حاضر، حسن موجود ہے۔ اور دوسری مثال ایت بالماء، ایت بالماء، پانی لاؤ۔ پہلے جملے سے حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے پانی کی طلب معلوم ہوتی ہے۔ پہلے جملے سے یعنی حسن حاضر سے حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے پانی کی طلب معلوم ہوتی ہے۔ مرکب مفید کے دو نام اور بھی ہیں۔ مرکب مفید کے دو نام اور بھی ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب کی دوسری قسم مرکب غیر مفید۔ مرکب کی دوسری قسم مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے قلم سعید، قلم سعید، سعید کا قلم۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب ہم ان دونوں کی الگ الگ تعریف کریں گے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی، اور دونوں کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب ہم جملہ خبریہ کی تعریف کریں گے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، اور یہ دو قسم پر ہے، یعنی پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی الگ الگ تعریف کریں گے اور دونوں کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ خبریہ کی دو قسموں میں سے پہلی قسم جملہ اسمیہ ہے۔ اب ہم جملہ اسمیہ کی تعریف کریں گے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جیسے
زید قائم، زید قائم، اس میں پہلا جز زید اسم ہے، اور زید قام، زید قام، اس مثال میں پہلا جز زید اسم ہے اور دوسرا جز قام فعل ہے۔ جملہ خبریہ کی دوسری قسم جملہ فعلیہ۔ اب ہم جملہ فعلیہ کی تعریف کریں گے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قام زید، قام زید، اس مثال میں قام فعل ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی ہم تعریف کر چکے، اب ہم جملہ انشائیہ کی تعریف کریں گے۔ جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے ایت بالماء، ایت بالماء، پانی لاؤ۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف ہو چکی، اب ہم مرکب غیر مفید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں، مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو۔ مرکب اضافی جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، جیسے کتاب قاسم، کتاب قاسم، اس مثال میں پہلا جز کتاب مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے۔ مرکب توصیفی جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا صفت ہو۔ مرکب توصیفی جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا صفت ہو، جیسے ثوب جمیل، ثوب جمیل، اس مثال میں پہلا جز موصوف ہے اور دوسرا صفت ہے۔